بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 30 مئی 1906 بمقام قادیان دارالمان۔ حضور کے مجلس میں ڈاکٹر عبدالحکیم کا ذکر تھا۔ حضرت اختص نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات ہو سکتی ہے وہ جھوٹا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو بات ہم کو سمجھائی ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، تم خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ بغیر مطابعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا۔ جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ان کی کبھی خیر نہیں۔ اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ تفسیر لکھنے بیٹھتا، کیونکہ نہ تو ظاہری علوم سے اس کو کچھ حصہ تھا اور نہ باطنی طہارت اور پاکیزگی کو وہ حاصل کر چکا تھا۔ اسی واسطے میں نے کبھی اس کی تفسیر کو نہیں پڑھا، کیونکہ اس میں تضییع اوقات ہے۔ ایسے آدمی کی کتاب کو پڑھنا صرف اپنے وقت کو خراب کرنا ہے۔ جاہل آدمی پھر متکبر پھر نیک انجام نہیں پا سکتا۔ فرمایا چند سال ہوئے مجھے الہام ہوا تھا، سر انجام جاہل جہنم بود کہ جاہل نکو عاقبت کم بود۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جب ایک باغ لگاتا ہے اور کوئی اس کو کاٹنا چاہتا ہے تو خدا تعالیٰ اس شخص پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ مدت کی بات ہے، میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوں اور باغ کی طرف جاتا ہوں اور میں اکیلا ہوں۔ سامنے سے ایک لشکر نکلا جس کا یہ ارادہ ہے کہ ہمارے باغ کو کاٹ دیں۔ مجھ پر ان کو کوئی خوف طاری نہیں ہوا اور میرے دل میں یہ یقین ہے کہ میں اکیلا ان سب کے واسطے کافی ہوں۔ وہ لوگ اندر باغ میں چلے گئے اور ان کے پیچھے میں بھی چلا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب مرے پڑے ہیں اور ان کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کاٹے ہوئے ہیں اور ان کی کھالیں اتری ہوئی ہیں۔ تب خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ دیکھ کر مجھ پر عقت طاری ہوئی اور میں رو پڑا کہ کس کا مقدور ہے کہ ایسا کر سکے۔ فرمایا اس لشکر سے ایسے آدمی مراد ہیں جو جماعت کو مرتد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے باغ کے درختوں کو کاٹ ڈالیں۔ خدا تعالیٰ اپنی قدرت نمائی کے ساتھ ان کو ناکام کرے گا اور ان کی تمام کوششوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ فرمایا یہ جو دیکھا گیا ہے کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے، اسے یہ مراد ہے کہ ان کا تمام گمن ٹوٹ جائے گا اور ان کے تکبر اور نخوت کو پامال کیا جائے گا۔ اور ہاتھ ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہاتھ کے کاٹے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس مقابلے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا، اور پاؤں سے انسان شکست پانے کے وقت بھاگنے کا کام لے سکتا ہے، لیکن ان کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، جس سے یہ مراد ہے کہ ان کے واسطے کوئی جگہ فرار کی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو دیکھا گیا ہے کہ ان کی کھال بھی اتری ہوئی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ ان کے تمام پردے فاش ہو جائیں گے اور ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے۔ کہ فرمایا اگر ہم افتراء کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ خود ہمارا دشمن ہے اور ہمارے لیے بچاؤ کی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر یہ کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مصائب اسلامی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے خود ایک سامان بنایا ہے تو اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پسند آ سکتا ہے؟ بڑا بدقسمت ہے جو اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کے واسطے ہے، اور نادان نہیں جانتے کہ جب تک خدا تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول کا جلال نہ ہو
خدا تعالیٰ کا جلال وہ کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں؟ فرمایا اگر ڈاکٹر عبدالحکیم کو تقوی صحیح ہوتا تو وہ کبھی تفسیر لکھنے کا نام نہ لیتا، کیونکہ وہ اس قائل نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک ذرہ روحانیت نہیں اور نہ ظاہری علم کا کچھ حصہ ہے۔ فرمایا صلیب بھی خطا کار ہے کہ وہ اول یسوع پر غالب آئی اور اس کو مردہ سا کر دیا، اور پھر اس کی امت پر غالب آئی اور اس کو اپنا پرستار بنایا۔ اس واسطے صلیب بھی اس قابل ہے کہ توڑی جائے۔ فرمایا الہام الہی کی عبارت عموماً مقفع ہوتی ہے اور اس میں ایک شوکت ہوتی ہے اور اس میں سے ایک کلام الہی کی خوشبو آتی ہے۔ چودھری اللہ داد صاحب مرحوم کا ذکر تھا۔ حضرت اختص نے فرمایا قبرستان کے متعلق جو الہام الہی تھا کہ انزل فیہا رحمتن، اس کے مستحق چودھری صاحب موصوف بھی ہوئے۔ کہ فرمایا توحید آسمان سے نازل ہوتی ہے، توحید آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خان وغیرہ جو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں اور یہود و نصارہ خود بخود نجات پا جائیں گے، ان کو کبھی توحید مل ہی نہیں سکتی۔ سارا قرآن شریف اس سے بھرا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے اندر سے ایمان کے کیفیت کو سلب کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا تمام اکابر اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ اس امت مرحومہ کے درمیان سلسلہ مکالمات الہیہ کا ہمیشہ جاری ہے۔ اس معنی سے ہم نبی ہیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو امتی کیوں کہتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو فیض کسی کو پہنچ سکتا ہے وہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پہنچ سکتا ہے، اس کے سوائے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ایک اصطلاح کے جدید معنی اپنے پاس سے بنا لینا درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ آنے والا مسیح نبی بھی ہوگا اور امتی بھی ہوگا۔ امتی تو وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر کے تمام کمال حاصل کرے، لیکن جو شخص پہلے ہی سے نبوت کا درجہ پا چکا ہے وہ امتی کس طرح سے بن سکے گا؟ وہ تو پہلے ہی سے نبی ہے۔ سائل نے عرض کیا کہ اگر اسلام اس قسم کا نبی ہو سکتا ہے تو آپ سے پہلے کون نبی ہوا ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا یہ سوال مجھ پر نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ انہوں نے صرف ایک کا نام نبی رکھا ہے، اس سے پہلے کہ کسی آدمی کا نام نبی نہیں رکھا۔ اس سوال کا جواب دینے کا اس واسطے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ 31 مئی 1906 فرمایا 3-4 روز ہوئے، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بہت سے چھوٹے زنبور ہیں اور میں ان کو مارتا ہوں۔ اس سے مراد یہی مخالف دشمن ہیں جو احمق ہیں اور غوغا مچاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی حکمت الہی ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوش دیا کہ خلقت کو ہدایت دیں اور ان کو راہ راست پر لاویں، اور دوسری طرف ابو جہل جیسوں کو جوش دیا کہ مخالفت میں شور و غوغا مچائیں۔ مذکورہ بالا رویا کے مطابق مخالفوں کی تباہی بذریعہ دلائل بذریعہ نشانات الہی کی ہے۔ دشمن خود بخود ہلاک ہو رہے ہیں کیونکہ یہ زمانہ تلوار کا نہیں، خدا تعالیٰ آپ سامان پیدا کرتا ہے۔ حیدرآباد کے مولوی محمد سعید صاحب نے اپنی ابتلاؤں کا ذکر کیا۔ فرمایا جب تک انسان ابتلا کی برداشت نہ کرے خدا تعالیٰ کے پاس اس کو درجہ نہیں مل سکتا۔ پھر فرمایا ہم غریب اور ضعیف ہیں، نہ تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہمیں صبر کے واسطے مامور ہیں کہ تلوار چلائیں، اور نہ ہمارے پاس جنگ کے سامان ہیں، لیکن ہماری تلوار آسمان پر ہے۔ دنیا میں جس عظیم الشان انقلاب کو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خدا تعالیٰ کے بیچ جھکیں اور اس کی ہستی پر ایمان لاویں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ کتابوں کے لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، گو ایک ہرے بھرے باغ کی طرح دلائل کا مجموعہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ کرے گا۔ میرا قلب محسوس کرتا ہے کہ اس وقت دنیا ایسی سخت غفلت میں پڑی ہوئی ہے کہ بغیر علیم اور شدید عذاب کے ماننے والے نہیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آنے والا مسیح مردوں کو زندہ کرتا پھرے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ زندوں کو مارے گا، جیسے کہ طاعون وغیرہ نشانات میں ہلاکت ہو رہی ہے۔